حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بددعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں جس نے بڑی غلطی سرزد کی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ یہ شخص و فرشتہ صرف انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کا اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملا سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور ملا نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگایا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو ایک
लाख आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। फिर वो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगी। आप अलैहिस्सलाम के निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया आप अलैहिस्सलाम नबी थे और हदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब इन अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करेंगे और इनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और इन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं। लोगों लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चनांचे अल्लाह के हुक्म पर जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी मसरत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हदायत देने लगे कि बुरे कामों से दूर रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं।